قرآن مجید کا سورہ نمبر 39 سورہ زمر۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اس کتاب کا نزول بڑے غالب آنے والے اور حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ کتاب برحق نازل کی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو اسی کے لیے خالص کر کے صرف اللہ کی عبادت کریں۔ آگاہ رہو، خالص دین صرف اللہ کے لیے ہے، اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست بنایا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم انہیں صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دے۔ اللہ ان کے درمیان یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ جھوٹے منکر کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا۔ وہ پاکیزہ ہے اور وہ اللہ یکتا غالب ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے۔ یہ سب ایک مقررہ وقت تک چلتے رہیں گے۔ آگاہ رہو، وہی بڑا غالب آنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے چوپاؤں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ وہی تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں میں 3 تاریکیوں میں ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت دیتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یقیناً وہ دلوں کا حال خوب جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جسے پہلے پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے، اور اللہ کے لیے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے دوسروں کو گمراہ کر دے۔ کہہ دیجئے اپنے کفر سے تھوڑا سا لطف اندوز ہو جا، یقیناً تو جہنمیوں میں سے ہے۔ مشرک بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگائے رکھتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یکساں ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے مومن بندو، اپنے رب سے ڈرو۔ جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ یقیناً بے شمار ثواب تو صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اس کے لیے خالص کر کے اللہ کی بندگی کروں، اور مجھے یہ حکم بھی ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں۔ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دیجئے میں اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ بس تم اللہ کے علاوہ جس جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہہ دیجئے گھاٹے میں تو یقیناً وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن خود کو اور اپنے عیال کو گھاٹے میں ڈال دیں۔ خبردار، یہی کھلا گھاٹا ہے۔
ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان اور ان کے نیچے بھی شعلے ہوں گے۔ یہ وہ بات ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس اے میرے بندو، مجھ سے ڈرو، اور جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے جو بات کو سنا کرتے ہیں اور اس میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی صاحبان عقل ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کا فیصلہ حتمی ہو گیا ہو، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بچا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو؟ لیکن جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر مزید بالا خانے بنے ہوئے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر چشمے بنا کر اسے زمین میں جاری کرتا ہے، پھر اس سے رنگ برنگی فصلیں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر وہ اسے بھوسا بنا دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے یقیناً اس میں نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور جسے اپنے رب کی طرف سے روشنی ملی ہو، سخت دل والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ذکر خدا سے سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے ایسی کتاب کی شکل میں بہترین کلام نازل فرمایا ہے جس کی آیات باہم مشابہ اور مکرر ہیں، جس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو کر ذکر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اس سے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ کیا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو سپر بناتا ہے، وہ امن پانے والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا، چکھو اس کا ذائقہ جو تم کماتے تھے۔ ان سے پہلوں نے تکذیب کی تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا ذائقہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ اے کاش وہ جان لیتے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں دی ہیں، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ ایسا قرآن جو عربی ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، تاکہ یہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ ایک شخص غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جس کی ملکیت میں کئی بدخو مالکان شریک ہیں، اور ایک دوسرا مرد غلام ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ کو بھی انتقال کرنا ہے اور انہیں بھی یقیناً مرنا ہے۔ پھر قیامت کے دن تم سب اپنے رب کے سامنے مقدمہ پیش کرو گے۔ بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے پاس آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا کفار کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ اہل تقوی ہیں۔
ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ نیکی کرنے والوں کی یہی جزا ہے، تاکہ اللہ ان کے بدترین اعمال کو مٹا دے، اور جو بہترین اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں انہیں ان کا اجر عطا کرے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں، جبکہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، اور جس کی اللہ رہنمائی کرے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ بڑا غالب آنے والا، انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود اس کی اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، بس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب انسانوں کے لیے برحق نازل کی ہے، لہذا جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ موت کے وقت اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر وہ جس کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اسے روک رکھتا ہے، اور دوسری کو ایک وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو شفیع بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے خواہ وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہوں تب بھی شفیع بنیں گے۔ کہہ دیجئے ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے خالق، پوشیدہ اور ظاہری باتوں کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب دولت موجود ہو جو زمین میں ہے، اور اتنی مزید بھی ہو، تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے وہ امر ان پر ظاہر ہو کر رہے گا جس کا انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا، اور ان کی بری کمائی بھی ان پر ظاہر ہو جائے گی، اور جس بات کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اپنی طرف سے اسے نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے صرف علم کی بنا پر ملی ہے، نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ان سے پہلے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے
किसी काम ना आया। बस उन पर उनके बुरे आमाल के वबाल पड़ गए, और उनमें से जिन्होंने जुल्म किया है अनकरीब उन पर भी उनके बुरे आमाल के वबाल पड़ने वाले हैं, और वो अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। क्या इन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा और तंग कर देता है। ईमान लाने वालों के लिए यकीनन इसमें निशानियां हैं। कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। यकीनन अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमाता है। वो यकीनन बड़ा माफ करने वाला मेहरबान है। और अपने रब की तरफ पलट आओ और उसके फर्मा बरदार बन जाओ, कबल इसके कि तुम पर अजाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। और तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर जो बेहतरीन किताब नाजिल हुई है उसकी पैरवी करो, कबल इसके के तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शख्स ये कहे, अफसोस है उस कोताही पर जो मैंने अल्लाह के हक में की, और मैं तो मजाक उड़ाने वालों में से था। या वो कहे, अगर अल्लाह मेरी हिदायत करता तो मैं मुत्तकीन में से हो जाता। या अजाब देखकर ये कहे, अगर मुझे वापस दुनिया में जाने का मौका मिलता तो मैं नेकी करने वालों में से हो जाता। जवाब मिलेगा, क्यों नहीं, मेरी आयत तुझ तक पहुंची, मगर तूने उन्हें झुटलाया और तकब्बुर किया, और तू काफिरों में से था। और जिन्होंने अल्लाह की निस्बत झूठ बोला, कयामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरे स्याह देखेंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना जहन्नुम में नहीं है? और अहले तकवा को उनकी कामयाबी के सबब अल्लाह नजात देगा। उन्हें ना कोई तकलीफ पहुंचेगी और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाह हर चीज का खालिक है और वो हर चीज का निगहबान है। आसमानों और जमीन की कुंजियां उसी की मिल्कियत है, और जिन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। कह दीजिए, ए नादानो, क्या तुम मुझे कहते हो कि मैं गैरुल्लाह की बंदगी करूं? और बातहकीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और आपसे पहले अंबिया की तरफ यही वही भेजी गई है कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारा अमल जरूर हफ्त हो जाएगा और तुम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। बल्कि अल्लाह ही की इबादत करो और शुक्रगुजारों में से हो जाओ। और इन लोगों ने अल्लाह की कद्र शिनासी न की जैसा कि उसकी कद्र करने का हक है, और कयामत के दिन पूरी जमीन उसके कब्जे कुदरत में होगी और आसमान उसके दस्ते कुदरत में लिपटे हुए होंगे। वो पाक और बालातर है उस शिर्क से जो ये करते हैं। और जब सूर फूंका जाएगा तो जो आसमानों और जमीन में है सब बेहोश हो जाएंगे मगर जिन्हें अल्लाह चाहे। फिर दोबारा फूंका जाएगा तो इतने में वो सब खड़े होकर देखने लगेंगे और जमीन अपने रब के नूर से चमक जाएगी और आमाल की किताब रख दी जाएगी और पैगंबरों और गवाहों को हाजिर किया जाएगा और उनके दरमियान हक के साथ फैसला किया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और हर शख्स ने जो अमल किया है उसे उसका पूरा बदला दिया जाएगा और अल्लाह उनके आमाल से खूब वाकिफ है। और कुफ्फार ग्रोह दर ग्रोह जहन्नुम की तरफ हांके जाएंगे, यहां तक कि जब वो उसके पास पहुंच जाएंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और जहन्नुम के
کارندے उनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुम्हारे रब की आयात तुम्हें सुनाते और इस दिन के पेश आने के बारे में तुम्हें मुतनब्बिह करते? वो कहेंगे, हां, क्यों नहीं, लेकिन अब कुफ्फार के हक में अजाब का फैसला हतमी हो चुका है। कहा जाएगा, जहन्नुम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, जिसमें तुम्हें हमेशा रहना है। बस तकब्बुर करने वालों का कितना बुरा ठिकाना है। और जो लोग अपने रब से डरते रहे हैं उन्हें ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ चलाया जाएगा, यहां तक कि जब वो उसके पास पहुंच जाएंगे और उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और जन्नत के मुंतजिमीन उनसे कहेंगे, तुम पर सलाम हो, तुम बहुत खूब रहे, अब हमेशा के लिए इसमें दाखिल हो जाओ। और वो कहेंगे, सनाए कामिल है उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया और हमें इस सरजमीन का वारिस बनाया कि जन्नत में हम जहां चाहे जगह बना सकें। बस अमल करने वालों का अज्र कितना अच्छा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों को अर्श के गिर्द हल्का बांधे हुए अपने रब की सना के साथ तस्बीह करते हुए देखेंगे और लोगों के दरमियान बरहक फैसला हो चुका होगा और कहा जाएगा, सनाए कामिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है।